اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکو نمبر 26 سورۃ البقرہ آیت نمبر 211۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ ترجمہ: اے پیغمبر، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دی، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ تفسیر: یعنی اے مسلمانوں، دیکھو کہیں تم بھی انہی کے راستے پر نہ چلنا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا تھا۔ ایک حدیث ہے، تم لازماً اپنے سے پہلوؤں کے طور طریقوں کی پیروی کرو گے، بالشت کے مقابلے میں بالشت اور ہاتھ کے مقابلے میں ہاتھ، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے ہوں گے تو تم بھی گھس کر رہو گے۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہود و نصارہ کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اور کس کی؟ یعنی کہ جو کوئی اللہ کی نعمت کو پانے کے بعد اس میں تبدیلی کرتا ہے یا اس میں تحریف کرتا ہے یا خود غلط روش اختیار کرتا ہے تو اس کو جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس طرز عمل پر بہت سخت سزا دیتا ہے۔ بنی اسرائیل ہی کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ قرآن حکیم میں ان سے 2 مرتبہ فرمایا گیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، سورۃ البقرہ۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت عطا کی تمام اہل عالم پر۔ لیکن پھر انہی کے بارے میں فرمایا گیا، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 61۔ اور ان پر ذلت و خواری اور محتاجی کو کم ہمتی تھوپ دی گئی اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے، اور یہ مضمون بھی سورہ آل عمران میں دوبارہ آئے گا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 212 میں، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ ترجمہ: اور جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما کر دی گئی ہے اور وہ مومنوں سے تمسخر کرتے ہیں، لیکن جو پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تفسیر: یہاں کی چمک دمک اور شان و شوکت ان کے لیے بڑی محبوب و دل پسند بنا دی گئی ہے۔ ویسے تو نئے ماڈل کی لمبی لمبی چمکیلی کاریں، اونچی اونچی عمارتیں اور وسیع و عریض کوٹھیاں کس کو اچھی نہیں لگتی، لیکن کفار کے دلوں میں مال و اسباب، دنیا کی محبت اتنی گھر کر جاتی ہے کہ پھر کوئی اچھی بات ان کی زندگی میں نہیں رہتی اور نہ ہی کوئی اچھی بات ان کے اوپر اثر کرتی ہے۔ اہل ایمان کو بھی اگر ایمان کے ساتھ یہ نعمتیں ملیں تو یہ مستحسن ہے۔ از روئے الفاظ قرآنی، سورۃ الاعراف آیت نمبر 32۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے، کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں، اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا پہننا حرام نہیں ہے۔ اس آیت کے ترجمے کے بعد اللہ نے اس کو لوگوں کے لیے ممنوع نہیں کیا۔ ایک مسلمان دین کے تقاضے ادا کر کے، اللہ کا حق ادا کر کے اور حلال سے کما کر ان چیزوں کو حاصل کرے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ حدیث بھی ذہن میں لے آئے، دنیا مومن کے لیے ایک قید خانہ، کافر کے لیے باغ ہے، اور مذاق اڑاتے ہیں اہل ایمان کا۔
ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ذرا ان پاگلوں کو، ان بیوقوفوں کو دیکھو جنہیں اپنے نفع و نقصان کا کچھ ہوش نہیں. والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، یعنی وہ ان کافروں کے مقابلے میں عالی مرتبت اور عالی مقام ہوں گے. بلکہ سورۃ المطففین میں تو یہاں تک کہ آیا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد اہل ایمان کفار کا مذاق اڑائیں گے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ جنت کی طرف اشارہ ہے. پھر ایک طویل آیت آ رہی ہے جس میں ایک اہم مضمون بیان ہو رہا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ سورۃ البقرہ میں جا بجا علم و حکمت اور معرفت الہی کے بارے میں کہ بڑے حسین خوشنما پھول آئے ہیں جو اس بنتی میں بن دیے گئے ہیں. 2 لڑیاں شریعت کی ہیں یعنی عبادت اور معاملات، جبکہ 2 لڑیاں جہاد کی یعنی جہاد بالمال انفاق اور جہاد بالنفس سے قتال، اور ان کے درمیان یہ عظیم پھول آ جاتے ہیں. اس آیت کو میں نے آیت الاختلاف کا عنوان دیا ڈاکٹر اسرار احمد نے. اس میں بیان کیا گیا ہے کہ لوگوں نے درمیان اختلاف کیوں ہوتا رہا، لوگوں کے درمیان کیوں اختلافات ہوتے رہے، اور یہ بہت اہم مضمون ہے. اس لیے کہ دنیا میں وحدت ادیان کا جو فلسفہ کچھ لوگوں کی طرف سے پیش ہوتا ہے، اس کا ایک حصہ صحیح ہے اور ایک حصہ غلط ہے. صحیح کون سا ہے اور غلط کون سا ہے وہ اس آیت سے معلوم ہوگا جو اب اگلی آیت آ رہی ہے.